علی علی کی آواز جی، اس کے بدن کا خون کا ایک ایک قطرہ علی علی پکارتا ہے۔ کردار والے لوگ جی، کوئی پوچھے کہ اس مشکل وقت سے کیسے گزرے حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت میسر عمار گزر گئے، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہم السلام۔ یہاں 1400 سال کے بعد ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ تاریخ میں گم ہو گئے کہ جو ابن الوقت تھے۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ وہ اپنے زمانے میں مفادات کی دنیا میں رہے، مگر آج ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مثالی نہیں ہے۔ لہذا مومن بھی پریشان رہتا ہے اور باکردار بھی پریشان رہتا ہے، اور پریشانی اور ہے، پریشانی اور ہے، نقصان اور ہے۔ یہ پریشان رہتے ہیں، نقصان میں نہیں ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں؟ یہ لوگ پریشان ضرور رہتے ہیں مگر نقصان میں نہیں ہے جی، روزانہ پریشانیاں مگر نقصان میں نہیں ہے۔ ان سے زیادہ تو کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہر انسان نقصان اٹھانے والے میں سوائے دیندار ہے۔ دیندار نقصان اٹھانے والا نہیں، جو دین پر کاربند رہتا ہے، جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، جو اپنے کردار کو محفوظ رکھتا ہے، وہ نقصان نہیں اٹھاتا، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اب اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو بشارت دے رہا ہے، انہی کا حق ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں۔ بشارت کیا ہے؟ یہ تو اعلان ہو رہا ہے۔ بشارت کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنے مومن اور باکردار بندوں کو دیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے محنت کی، پتھر کھائے، ہجرتیں کی، جنگوں کا سامنا کیا، میں نے اپنے عزیز و اقارب کے جنازے دیکھے، میں نے پتھر کھائے، میں نے زحمتیں اٹھائیں، میں نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا نا، میں نے انسانوں کی خاطر سب کچھ کیا نا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا، میں کافۃ للناس بن کر آیا، میں لوگوں کے لیے رہنما بن کر آیا۔ تمہیں میں جاہلت سے نکال کر، ہمیں ایک ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک لیکچرار، ایک پروفیسر اگر پڑھائے تو ہم اس کو ٹیوشن کی فیس بھی دیں، اسے ہم ادارہ تنخواہ بھی دیں۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ تعلیم دے رہا ہے نا۔ یعنی اگر 25 طالب علموں کی کلاس کو پڑھانے والا پروفیسر تنخواہ لے رہا ہے تو جس نے پوری امت بنا ڈالی ہو، جس نے کروڑوں نہیں اربوں لوگ بنا ڈالے ہو، پوری دنیا میں جس کا نصاب چلتا ہو، وہ اس کا بتایا ہوا، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات نصاب بن جائیں، اس پر نازل شدہ کتاب قرآن ہمارے لیے دستور زندگی بن جائے۔ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے اپنی محنتوں کی، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو۔ اچھا، اس میں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی مکرم کا کیا فائدہ ہوگا؟ خود نبی کو جتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی، اب وہ ساری تکلیفوں کا رخ اپنے بچوں کی طرف کر رہے ہیں۔ میرے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو۔ ظاہر ہے جب نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا تو جن سے محبت کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہ حسد کریں گے، وہ جلیں گے، وہ دشمنی کریں گے۔ یعنی ساری زندگی 63 سال تو نبی نے اپنی دشمنی، یعنی نبی سے دشمنی ہوتی رہی اور نبی اس دشمنی کا سامنا کرتے رہے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ اب ساری دشمنیاں اپنے بچوں کے حوالے، اب میرے بچوں سے محبت کا اظہار کرو۔ پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ بھئی میں شیعہ تو ہو گیا ہوں مگر بتاؤں گا تو میرا گھر مجھ سے چھن جائے گا،
جی میرے عزیز و قارب مجھ سے دور ہو جائیں گے، میں فلاں، میرا خاندان مجھ سے چھٹ جائے گا، پریشانیاں آئیں گی نا جب آپ کوئی حق مقصد کی بات کریں گے۔ اسی طرح اپنے آفسوں میں بھی، میں اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں وہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا نظر نہ لگ جائے، جی ظاہر مت کرو، ذرا صدقہ دیتے رہو، ذرا چھپ کے رہو، سب کے سامنے بتانا نہیں میں کون ہوں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا نبی ہے جو اپنے نظریے پر اپنے بچوں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ سارے گھر والوں کی طرف لوگوں کا رخ کر رہے ہیں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بھائی آپ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے پہلو سنے ہوں گے، یہ پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی تو سننے کا ہے نا، یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ نبی فرما رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس میں نبی کا کیا فائدہ ہے؟ امت کا فائدہ ہے۔ کوئی مادی چیز مانگے، پیسہ مانگا ہے، ڈالر مانگے، کوئی ریال مانگے، کوئی سکے مانگے ہیں سرکار نے، کوئی سونا مانگا ہے، کوئی زمین جائیداد مانگی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ دے دو، فرما رہے محبت کرو۔ محبت میں کیا خرچہ ہوتا ہے؟ ہمارا کیا خرچہ ہوگا محبت میں؟ لیکن پتہ چلے گا آگے جا کے کہ محبت میں خرچہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ سوچیں، آپ اس وقت میں جا کے سوچیں جس وقت میں نبی نے فرمایا کہ فرما رہے ہیں میرے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو، میرے بچوں سے محبت کا اظہار کرو۔ مسلم مان لیتے ہیں کہ اس وہ روایت صحیح ہے، اگرچہ اس روایت کے جعلی ہونے کے ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن نہیں، ہم چوکھا مکھا جھگڑا کریں، اختلاف کریں، مان لیتے ہیں۔ اگر ایک دلیل یہ ہے آپ کے پاس کہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت کو بھیجا، تو ایسی علی کے پاس 100 دلیلیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس دلیل کی بنیاد پر تو زیادہ کس کے پاس دلائل ہیں؟ جی یہی دلیل زیادہ کس کے پاس ہے؟ تو ہم تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی سے نفرت، کسی سے دشمنی، کسی کے خلاف نہیں بولنا، بیسٹ اور بہتر اور میرٹ کی بنیاد پہ بات کرنا۔ دو ٹنڈوالا یار 50 ڈاکٹر ہوں گے، آپ انہی کے پاس کیوں جاتے ہیں دوا لینے کے لیے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں بہتر ہے۔ جی 200 وکیل ہوں گے ٹنڈوالا یار میں، آپ فلاں وکیل سے کیوں اپنا مقدمہ، اپنا کیس کی پیروی کروا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ اور وکیلوں سے بہتر ہے۔ جی کیوں آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے پلاٹ پہ اور اپنے فارم ہاؤس پہ اور اپنے مثال کے طور پہ مکان پہ فلاں انجینئر سے، فلاں آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اوروں سے بہتر ہے۔ ہر کام میں اوروں سے بہتر ہے، ہر کام میں اوروں سے بہتر ہے۔ یہ دین اتنا سستا ہے کہ علی کے بغیر اوروں سے، یہاں بھی تو اوروں سے بہتر کی طرف جاؤ نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نبی نے فرمایا؟ بہت اچھی دلیل دے رہا ہوں، ایک سنی عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا، جناب سید محمد ہاشمی میاں لکھنؤ والے، ان کی دلیل ہے جو میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا جملہ ہے تو میں انہی کے نام سے نقل کروں گا، میرا جملہ نہیں ہے۔ ایک اچھی بات ہے، کسی سے ملی ہے لے لینی چاہیے۔ سید محمد ہاشمی میاں، مولانا سید محمد ہاشمی میاں غازی ملت ان کا لقب ہے ہندوستان میں۔ وہ غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ مدت کے بعد صحابہ ختم ہو جائیں گے۔ بڑی مضبوط دلیل ہے بھائی، نبی مکرم کے 100 سال بعد تک زندہ رہیں گے صحابہ، جو نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت ہوگا تو نبی کی رحلت کے 100 سال بعد تک زندہ رہیں گے۔ 150 سال کے بعد کوئی صحابی نہیں ملے گا، 200 سال کے بعد کوئی صحابی نہیں ملے گا، آخری زمانے میں کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ نبی نے ایسا جملہ کہہ دیا جو ہر زمانے میں ملے گا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ قرآن بھی ہر زمانے میں رہیں گے، مہدی بھی تمہیں ملتے رہیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ سکیں گے؟ اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی کمال دین اور اتمام نعمت۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔
جو پیغام آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. اور یہاں مولا علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی مکرم نے جب غدیر کے میدان میں مولا علی کو اٹھا کے کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو یہ جب نبی نے اعلان کیا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر جو نعمتیں ہم نازل کر رہے تھے انہیں تمام کر دیا. یعنی ولایت علی، مولا علی نبی نہیں ہے مگر نبوت کے مکمل ہیں. مولا علی نبی نہیں ہے مگر نبوت کے متم ہیں، متم نبوت ہے، مکمل نبوت ہے، یعنی جن کے ذریعے سے نبوت کمال پر پہنچتی ہے. ایسا یہ اگر مولا علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار نہ ہو تو نبی مکرم کے کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر نبی مکرم کے کلمے کا اعلان اور اظہار نہ ہو تو اللہ کے کلمے کا، توحید کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی توحید کا فائدہ جب ملے گا جب ہم محمد الرسول اللہ بولیں، اور محمد الرسول اللہ کا نتیجہ جب نکلے گا جب ہم علی ولی کا بولیں. تو مولا علی کی ولایت جو ہے وہ مکمل نبوت ہے، متم نبوت ہے. دلیل یہ تو ہو گئی ایک دلیل. دوسری دلیل دینے چاہ رہا ہوں. کیا فرق ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس چیز کے، مانگتا ہوں صرف ایک چیز، اور وہ یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو. تو یعنی اب نبوت کا تسلسل باقی ہے نا، نبوت کے تمام اور کمال کا تسلسل باقی ہے نا. نبی نہیں ہے آنے والے مگر ان کے ذریعے سے نبوت کا مفہوم روشن رہے گا، ان کے ذریعے سے نبوت کا پیغام باقی رہے گا، ان کے ذریعے سے سرکار کی نبوت کا سلسلہ یعنی پیغام نبوت کا سلسلہ باقی رہے گا. انہیں مانو گے تو گویا تم محمد رسول اللہ بول رہے ہو، ورنہ تم محدود رہ گئے، تم پیچھے رہ گئے. سرکار نے غدیر کے میدان میں جو فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. یہ در حقیقت کوئی منظر بنانا تو تھا کہ ایک منظر بنے ایک جگہ پر سب جمع ہو جائیں، اس سے ہٹ کر بھی پیغام تھا. میرے اس اعلان سے جو آگے چلا گیا ہو اسے بھی واپس بلاؤ. یعنی لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، کوئی علی سے آگے چلا گیا ہو تو اسے واپس بلاؤ، کوئی علی سے پیچھے رہ گیا ہو اسے آگے بلاؤ. جو علی کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کا. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی. مکمل نبوت، متم نبوت. مقدمہ میرا مکمل ہوا، آج میرے حصے کی یہ آخری مجلس ہے صدر خانے میں، اور عشرہ بھی تمام ہو رہا ہے. میرے خطاب کے بعد شاہ صاحب بھی، مجاہد بھائی بھی نوحہ خوانی کریں گے. میں نے بھی کوئی خواہش کی ہے کہ وہ نوحہ پڑھیں، تو